بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقطہ بہ نقطہ کے ساتھ لیاقت مغل حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جانوروں میں آج کل لمپی سکن کے حوالے سے ایک بیماری نے بسیرا کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جانوروں کے ساتھ ساتھ جانور پال جو حضرات ہیں وہ بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ شہری بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، جانوروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو اس حوالے سے وہ بڑے کنفیوز ہیں کہ کس قسم کے جانور خریدے جائیں یا لمپی سکن سے جو متاثر جانور ہے اس سے کیسے بچا جائے۔ اس حوالے سے محکمہ لائف سٹاک جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، یہ سارے سوالوں کے جوابات لینے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک جناب شہباز احمد خان صاحب کو۔ سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو یہ لمپی سکن ہے یہ بیسیکلی ہے کیا اور اس کے جانور پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو لمپی سکن ڈیزیز ہے یہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہے کہ لمپی سکن یعنی لمپ کسی بھی گلٹی کا جلد کے نیچے بننا جو ہے وہ لمپی سکن ڈیزیز ہے۔ یہ بنیادی طور پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وائرس کی وجہ سے ہونے والی بیماری ہے، اور جانوروں میں یہ جیسے چیچک تھی ہمارے جو مرغیوں وغیرہ میں اور بکریوں وغیرہ میں آتی، یہ اسی کی اس کے ساتھ ملنے والی قسم ہے جس کی وجہ سے یہ وائرس کی وجہ سے ہمارے جانوروں میں آئی ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ہمارے ملک میں یہ پہلی دفعہ اس کے کیسز آنا شروع ہوئے۔ پہلے یہ افریقی ملکوں میں تھی اور وہاں سے یہ کسی بھی سینس میں ٹرانسمٹ ہوئی ہے، انڈیا میں آئی اور انڈیا سے پھر ہمارے جو سندھ والے ریجنز میں سے ہوتی ہوئی اب ہمارے پنجاب کے مختلف جو علاقوں میں آئی ہوئی ہے۔ اور یہ جو اس کی جو ٹرانسمیشن ہے، جس کے جو گرمیوں میں اس کی بہت زیادہ انسیڈنس ہونے کی وجہ یا ہمارے بہت زیادہ کیسز آنے کی وجہ ہے، وہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ جو بیماری ہے، یہ جو وائرس ہے یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے، یہ اگلے جانوروں میں جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ چچڑ وغیرہ یا کسی بھی کاٹنے والے جو جراثیم جو ہیں ہمارے جو حشرات ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے، جن میں چچڑ شامل ہے، بائٹنگ فلائز ہیں جس کو وہ سی فلائز وغیرہ کہتے ہوتے ہیں، یا مچھر وغیرہ ہے۔ یہ دوسرے جانوروں میں جو جانور جس میں بیماری ہے اس کو کاٹتے ہیں، اس سے خون جو ہوتا ہے وہ اگلے جانور میں ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں، اس میں لگا دیتے ہیں، اس میں انجیکٹ کر دیتے ہیں، تو اس جانور میں یہ آ جاتی ہے۔ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اس سے بچنے کا جو سب سے جو آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کی دو سٹیجز ہیں۔ ایک سٹیج یہ والی ہے کہ آپ کے احاطے میں آپ کے جانوروں میں اگر بالکل نہ آئی ہو، اس کا یہ والا طریقہ ہے کہ آپ اپنے جانوروں میں کوشش کریں کہ آپ اپنے کوئی ایسی ادویات جو ہسپتال کے لیول پہ جانوروں کے ہسپتالوں میں عام بغیر کسی پیسوں کے جو ہیں وہ وہاں پہ ہسپتال سے آپ لے سکتے ہیں۔ وہاں پہ دو چیزیں یعنی انجیکشن کی شکل میں بھی اور دوائی کی شکل میں بھی مہیا کر دی گئی ہیں، گورنمنٹ نے وہ کی ہیں، وہ آپ جانور کے اوپر لگا دیں۔ جو جب آپ جانور کو نہلائیں گے تو وہ جو چچڑ وغیرہ ہیں وہ کل ہو جائیں گے۔ وہ انجیکشن اگر آپ لگا دیں گے تو وہ جو چچڑ ہیں جو کل ہو جائیں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ اگلے جانوروں میں نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری عام جو فصلوں پہ ہونے والی بعض ادویات ہیں جیسے سائپر میتھرین ہے، ڈیلٹا میتھرین ہے، تو آپ ان کو اپنی جو بھی آپ کے پاس جو ٹینکی وغیرہ ہے اس میں ڈال کے اپنے احاطے میں جہاں پہ آپ نے جانور وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، جن میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی دیواروں کے اندر چچڑ وغیرہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ سپرے کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ مر جائیں گے اور بیماری ٹرانسمٹ نہیں ہوگی۔ اور جو آپ کی ارد گرد یا کسی کے احاطے میں بھی اگر بیماری آئی ہوئی ہے تو وہ آپ تک نہیں پہنچے گی۔ دوسرا، اگر خدا نخواستہ کسی بھی سینس میں آپ کے کسی بھی جانور کو یہ بیماری آ گئی ہے تو جو اس کا سب سے پہلا معیار یہ والا ہے کہ آپ اس جانور کو باقی جانوروں سے علیحدہ کر دیں، کیونکہ یہ جو بیماری ہے اس کے جو جراثیم ہیں، ایک تو جو اس جانور کے اوپر لگنے والے چچڑ ہیں وہ بیماری کو ٹرانسمٹ کریں گے، دوسرے نمبر پہ اس کی آنکھوں سے نکلنے والا فلوئڈ، اس کی ناک میں سے نکلنے والے فلوئڈ میں بھی وہ جراثیم جو وہ وائرس ہے، جو لمپی سکن کا وائرس ہے وہ موجود ہے، وہ باقی جانوروں میں چلا جائے گا، کیونکہ جانوروں کو عام طور پہ چاٹنے کی ایک دوسرے کو عادت ہوتی ہے، اکٹھا پانی پیتے ہیں، اس کی آنکھوں کی جو ٹیئرز ہیں اگر پٹھوں وغیرہ کے اوپر گرتے ہیں دوسرا جانور کھائے گا تو اس کو ٹرانسمٹ ہونے کا ڈر ہے۔ تو اس کا بہترین حل یہ والا ہے کہ اگر آپ کے احاطے میں جانوروں کو نہیں آئی ہے تو سپرے وغیرہ کریں، احاطے میں سپرے کریں اور چچڑوں وغیرہ کا کل کریں، اور اگر آ چکی ہے تو جس جانور کو آئی ہے اس کو فوراً علیحدہ کریں اور اس کی جو رپورٹ ہے وہ اپنے قریبی ہسپتال میں کریں
اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو ADRS ایک ایپ ہے، اینیمل ڈیزیز رپورٹنگ سسٹم، وہ ہم پلے اسٹور پہ ہے، اویلیبل ہے، آپ اس کو اپنے فون پہ ڈاؤن لوڈ کریں، اس پہ بیٹھ کے آپ ڈیزیز رپورٹ کریں، ہمارا جو عملہ ہے وہ فوراً جاتا ہے وہاں پہ جا کے سیمپل کلیکشن کرتے ہیں، اور تیسرے سٹینڈرڈ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے ارد گرد وہ جانور اس کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اور باقی جو جانور ہیں ان کو ہم ویکسین کر دیتے ہیں، رنگ ویکسینیشن ہو جاتی ہے تاکہ اس کے گرد حصار قائم کر دیا جائے تاکہ اور جانوروں میں ٹرانسمٹ نہ ہو سکے۔ سر یہ بتائیے گا، یہ جانور جو متاثرہ جانور ہے اگر اسے ذبح کر کے انسان جو استعمال کرے تو اس کے انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ یہ جو ہمارے ہاں مسکنسیپشن ہے لوگوں کا اکثر ہے کہ جی ہمارے جو لمپی کے جو جانور ہیں ان کو کھایا نہیں جا سکتا، بہت سے معاملات ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو جانور ہوتا ہے اس کی 2 پروڈکٹس ہم یوز کرتے ہیں، ان میں سے ایک پروڈکٹ جو سب سے بڑی ہے، جو ڈیلی بیسس پہ ہمیں ملتی ہے، وہ دودھ ہے، اور دوسری جو ہے وہ اس کا گوشت ہے۔ آپ دودھ کے لیول پہ آ جائیں تو ہمارا جو لیاقت صاحب جو ہمارا جو دودھ ہے جو ہم جو بوائل کرتے ہیں ہمارے گھروں میں عام طور پہ جو سب سے زیادہ جو ہے جو ہمارے یوز کرنے کا طریقہ ہے وہ ہے بوائلنگ۔ تو یہ ہیٹ لیبائل وائرس ہے، جیسے ہی دودھ ابلے گا اس نے ختم ہو جانا ہے، یہ کسی بھی جگہ پہ زیادہ دیر تک رہ نہیں سکتا گرمی میں۔ اچھا یہ ایک سٹیج ہے۔ اب دوسری ہے کہ جی وہ ذبح ہو جاتا ہے جانور، ہم اس کو کھا نہیں سکتے، تو بیماری کی وجہ سے جانور کے گوشت کی غذائیت میں تھوڑا سا فرق پڑتا ہے، اس کا نیوٹریشنل لیول چینج ہوتا ہے، اس کا آپ کے لیول پہ انسانی صحت پہ یا انسان کو اس سے بیماری ہونے کا ڈر کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ہے، کسی بھی لیول پہ اس کی کوئی رپورٹ نہیں ہے، اور نہ اس کے ہونے سے وہ اگر لمپس کو اتار دیا جاتا ہے، اس کو گوشت کو پکایا جاتا ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں آتی، اور اس سے کوئی بیماری کے ٹرانسمٹ ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو گوشت کو ہینڈل کیا تو اس سے ہمیں بیماری آ جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کی کوئی رپورٹ ابھی تک ابھی تک کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے کہ اس نے کسی بھی ملک میں انسان کو کچھ کہا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، جو متاثرہ جانور کا جو گوشت ہے یا متاثرہ جانور کے ذبح ہونے کے حوالے سے کچھ بھی شکایت ہیں کہ جی یہ لوگ جو ہے وہ اسے ذبح کر کے کاٹ رہے ہیں، کمیلے کے حوالے سے بھی کوئی ایسی معلومات یا بات آپ کے سامنے آئی اس حوالے سے؟ اصل میں یہ جو بہت سی باتیں ہیں جس میں یہ ہیرسمنٹ کا عنصر بہت زیادہ ہے، پھیلاؤ کا بہت ہے ہمارے یہاں پہ۔ تو یہ جو سب سے پہلی رپورٹنگ ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بیسیکلی کراچی میں رپورٹ ہوا کہ جی کمیلے میں جانور ایسا گیا اور اس میں ایسا ہوا، پھر وہ اچانک خبریں ختم بھی ہو گئیں، بعد میں جب اس کو تحقیق کی گئی تو ایسی کوئی بات نہیں ملی۔ ہمارے لیول پہ تحصیل کروڑ پکا میں ہاسپٹل میں ابھی تک کوئی جانور ایسا لایا نہیں گیا، ہم نے فل سٹینڈرڈز رکھے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے، اگر کسی بھی جگہ پہ ہم لوگوں کو یہ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بیماری قابل علاج ہے، اگر کسی جانور کو یہ بیماری آ گئی ہے تو اس میں جو سب سے جو زیادہ عنصر ہے وہ یہ والا ہے کہ اگر آپ جانور کے جسم کو، کیونکہ اس میں ٹیمپریچر بہت ہائی ہو جاتا ہے، تو آپ اگر لوکل لیول پہ آپ کو محسوس ہوتا ہے تو آپ اس کو نہلا سکتے ہیں، ٹیمپریچر اس کا ڈاؤن ہو جائے گا۔ آپ اس کو سادہ پیراسیٹامول جو ہمارے گھر ٹیبلٹس ہوتی ہیں، ہم 4 سے 6 گھنٹے کے بعد اسے ٹیبلٹس دے سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسرا اس کا جو ہے، جس کا انکیوبیشن پیریڈ جو ہے وہ تقریباً 2 سے 5 ہفتے کے درمیان میں۔ انکیوبیشن پیریڈ یہ والا ہوتا ہے کہ یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر وائرس کی بیماری کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد خود بخود وائرس ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ ہم لوگوں کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ بھائی اس کو ضائع کیوں کر رہے ہو، آپ کے جانور کوڑیوں کے مول کیوں بیچ رہے ہو، اس کو انتظار کرو، اس کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرو، اس کو خوراک دیتے رہو، 2 ہفتوں کے بعد یہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے اس پہ زیادہ زور لگانے کی زیادہ کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جانور کو فرسٹ ایڈ کے طور پہ آپ پیراسیٹامول دیں، آپ جانور کو نہلائیں، اگر آپ کو ٹیمپریچر اس کا زیادہ محسوس ہو رہا ہے، گرمی کا سیزن ہے بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے، آپ اس کو لیموں کی شکنجوی، مطلب اس میں وائٹامن سی ہے، آپ کو بھی پتہ وائٹامن سی جو ہے وہ ٹیمپریچر کو ڈاؤن کر دے گا، اس میں تھوڑا سا نمک وغیرہ ڈالیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے وائرس کو کل کرنے میں نمک کو صلاحیت دی ہے، تو اگر آپ یہ بار بار دیتے رہیں گے ٹیمپریچر بھی کنٹرول رہے گا، اور ود ان 2 ویکس ویسے ہی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جانور ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب سپریشن کے حوالے سے ایک اور سلسلہ دیکھنے میں آ رہا ہے جس سے اب دیگر لوگ بھی پریشان ہیں، یہ جو ریوڑ لے کر چلتے ہیں لوگ، یہ بازاروں میں بھی آ جاتے ہیں، جنگلوں میں بھی پھر رہے ہیں، تو
اس میں جو اگر وہ متاثرہ جانور ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ چیچڑ اور اس کے کاٹنے سے ہوتی ہے، تو اس کے روکنے کے حوالے سے کیا میجرمنٹ کیے گئے؟ دیکھیں ابھی جو ہے کیونکہ اس میں پہلی تو بات یہ والی ہے لیاقت صاحب کہ یہ جو بیماری ہے یہ ہمارا فرسٹ انکاؤنٹر ہے، مطلب ہمارے ملک میں یہ پہلی دفعہ اتنے لیول پہ یہ ہمیں رپورٹ ہوئی ہے اور سبھی اس پہ اسٹینڈرڈس کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ انٹر پروونشل جو ہے نا وہ باؤنڈریز بنا دی گئی ہیں کہ پنجاب سے سندھ میں اور سندھ سے پنجاب میں جانوروں کی نقل و حرکت کو بلاک کر دیا گیا۔ دوسرا یہ کیا گیا کہ اب گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ ہر منڈی میں جہاں پہ بھی جانور کو سیل کیا جائے گا، کوئی بھی جو اسٹیک ہولڈر ہے، کوئی بھی جو ویپاری ہے، کوئی بھی جو بیچنے والا فارمر ہے، جب تک وہ اپنے جانوروں میں لمپی کے خلاف ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ نہیں لے گا تو وہاں پہ جا کے اس کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ یہ جو ہمارے کو کہ چولستان سے ہمارے نومیڈس کیونکہ زیادہ جو ہیں جو مویشی جو ہیں جو خانہ بدوش جانور نکلتے ہیں، تو اب وہ تقریباً جو ہے وہ انہوں نے یا اس علاقے میں جتنا بھی ہے وہ موومنٹ کر چکے ہیں۔ اب اس کو ریسٹرکٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ پاسبلٹی جو ہے اب وہ حد سے لیول سے آگے جا چکی ہے۔ گورنمنٹ اب جو ہے وہ پہلے اب پروونشل لیول پہ اب جو ہے جو نیا جو سٹینڈرڈ ہے اس پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی باؤنڈریز لگائی جائیں۔ اس پہ یہ دیکھا ہوگا کہ تمام منڈیوں میں جو ہیں وہ ڈاکٹرز جو ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے، لوگوں کو فیملیئر کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ والے معاملے کو جہاں پہ بھی رپورٹ کریں اور اس کی سرویلنس کریں۔ ہم نے 4 ٹیمیں بنائی ہیں جو ڈسٹرکٹ جو تحصیل کہرول پکا میں ہیں، ان کے نیچے جتنا بھی ہمارے 30 بندوں کا جو ویٹرنری اسسٹنٹس کا جو سٹاف ہے وہ ہر بندہ انڈیویجول لیول پہ سرویلنس بھی کر رہے ہیں۔ ان جو سٹاکس ہیں جو ریوڑ ہیں ان کے اوپر بھی ہم سرویلنس کر رہے ہیں اور جو جن علاقوں سے وہ موو کریں ان کی بھی سرویلنس کر رہے ہیں۔ اس پہ میئرز لیے جا رہے ہیں اور جیسے ہی کوئی سالڈ جو ہمیں میئر بتایا جاتا ہے اس کے مطابق وہ عمل کیا جائے گا۔ جو کویکری ہے اس حوالے سے کیا اقدامات ہیں؟ جو لوگ جا کے ویکسینیشن بھی کر رہے ہیں، معلومات ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے جو یہ کویک ہیں ان سے کس حد تک بچا جائے؟ اچھا لیکن صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جو کویکس ہیں میں جو اس کی ڈیزیز کے سپریڈ میں یہ سب سے زیادہ ہوا کہ ہمارا جو عام پریکٹس ہے کہ ہر کویک جو ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ جو ایک انجیکٹ کرتا ہے جانور کو، وہ ڈیزیز یعنی وہ انجیکٹ کرتا ہے، وہی اپنی سرنج ڈالتا ہے اور اگلے جناب جانور کے پاس جاتا ہے، اسی حلیے میں اسی کپڑوں کے ساتھ اگلے جانور کو انجیکٹ کر دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی بندہ آتا ہے، پہلے ہمیں کوالیفائڈ سٹاف کو سلیکٹ کرنا چاہیے فارمر لیول پہ۔ دیکھیں آپ ایک ہلکی سی کوئی بائک بھی لیتے ہیں تو آپ اپنی بائک کو ٹیوننگ کروانے کے لیے، کوئی کام کروانے کے لیے کسی اچھے مکینک کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کا پوچھتے ہیں کہ اس کا کوئی ایکسپیرینس ہے۔ ہم جانوروں کا جب معاملہ آتا ہے تو ہمارا جو ویژن ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ ہم بس جو آ گیا جیسا آ گیا والی سچویشن پہ ہیں۔ آپ کے پاس کوئی بھی بندہ آئے، کوشش کریں جو کویک ہے اس کو جو اس کی بجائے کسی کوالیفائڈ بندے کو بلائیں، اور اگر کوئی بھی کوالیفائڈ بندہ بھی آتا ہے تو کوشش کریں کہ ہمارے جانور کو ٹریٹ کرنے سے پہلے اپنے جو اوزارات ہیں، اپنی جو چیزیں ہیں ان کو کم از کم نیم گرم پانی میں، نمک والے پانی میں ایک دفعہ ابال لے تاکہ وہ مزید ڈیزیز کو پھیلانے کا باعث نہ بنے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ جو لمپی اسکن بیماری ہے یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ آئی ہے اور اس کے حوالے سے محکمہ لائف اسٹاک جو ہے وہ بڑے حد تک کوششیں بھی کر رہا ہے، اس کے پریونٹیو میئر بھی کیے جا رہے ہیں، کیوریٹیو میئر بھی کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر شہباز احمد خان صاحب نے بھی بتایا کہ یہ جو لمپی اسکن ہے اس کا جو متاثرہ جانور ہے اس کو اگر صحیح طریقے سے ٹریٹ کیا جائے، اس میں بیسیکلی بخار ہوتا ہے اور بخار کے ختم کرنے کے جو میجرمنٹس ہیں اس کو نہلانا یا جو عام ڈسپلن وغیرہ جو دوائیاں ہیں پیراسیٹامول وغیرہ وہ دی جائیں، یا جو ان کی ویکسینیشن کا جو سلسلہ ہے وہ کر دیا جائے، تو آپ کا وہ جانور بھی اور دیگر آپ کے جانور جو ہیں وہ بھی اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ایک ان کی ایپ بھی ہے، اس ایپ کو استعمال کر کے بھی آپ اپنی رپورٹنگ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس بر وقت جو ہے محکمہ لائف اسٹاک کا جو نمائندہ ہے وہ پہنچ جائے اور آپ کا جو جانور ہے یا دیگر جو جانور ہیں وہ بھی بیماریوں سے بچ سکیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔